تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور درجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا، ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے 3 بار ہی دھونا، اور 3 بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور 3 بار ہی باقی آزاد ہونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیز۔ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہونے۔ رہو دنیا میں، ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقویٰ دوں گا، نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا۔ لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بند گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی، اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہوا ہے۔ اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس پجمردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کا ہے کہ نکاح کر لے۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے قاطع الشہوات ہے، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ روزے سے نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت بولتے جانا اور بولتے ہی رہنا۔ جو کثرت کے ساتھ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے کوئی، یعنی جس کی تم دعوت کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ربط رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکی ملے گی، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کا عزم کریں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے امور ترک نہیں کیے اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت